السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو لہٰذا ہم اس شارٹ سی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو ذکر کر دیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کرنے کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ نمبر 1، پہلا وہ شخص جو ریاکار مجاہد ہے، یعنی وہ صرف اس نیت سے جہاد کر رہا ہے کہ مجھے لوگ جو ہیں بڑا بہادر سمجھیں، اس کی اس ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو ریاکار کاری ہے، یعنی ایسا کاری جو صرف ریاکاری کی وجہ سے کہ لوگ میری آواز کی، میری قرات کی تعریف کریں، وہ اللہ کے لیے قرات نہیں کر رہا، اللہ کے لیے تلاوت نہیں کر رہا، صرف لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے قرات کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو ریاکار سخی ہے، یعنی ایسا سخی جو ریاکاری کی وجہ سے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے اور یہ اللہ کی راہ میں بھی بڑا خرچ کرتا ہے، بہت بڑا سخی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیں گے اور جہنم کو ان 3 اشخاص سے بھڑکایا جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے۔ قربانی کرنے کے حوالے سے جب بھی آپ سے کوئی بندہ آپ کے جانور کی قیمت معلوم کرے تو اپنا سینہ تان کر اسے قیمت بتانے کی بجائے صرف اتنا کہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جانور بالکل نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی اس کے چلنے میں کوئی مسئلہ ہو، اور ایسا جانور بالکل نہ ہو جس کی آنکھ میں، یعنی اس میں کوئی کانا پن جو ہے وہ واضح ہو، اور ایسا جانور بالکل نہ ہو جو بیمار ہو، جس کی بیماری واضح ہو، اور چوتھے نمبر پہ ایسا جانور بالکل نہ ہو کہ جو لاغر ہو، یعنی اس کی ہڈیاں جو ہیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، اس کے چلنے میں مسئلہ ہے، ایسا جانور بالکل بھی ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ خصی کرنے کے حوالے سے ہے، تو یہ بات جان لیجئے کہ قربانی کے جانور کو خصی کرنا جو ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ مسائل سے بچنے کے لیے خصی کرنا جو ہے یہ مناسب ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جانور کو خصی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی جانوروں کی قربانی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے جو سینگوں والے ہوتے تھے، خصی ہوتے تھے، ان کی قربانی کیا کرتے، تو لہٰذا خصی جانور کی قربانی کرنا جو ہے وہ جائز ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ جانور کو کہاں تک ذبح کیا جائے اور کیسے ذبح کیا جائے۔ تو سائنس کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہے اور اسلام بھی ہمیں یہی طریقہ بتلاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جس آلے سے آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں وہ آلہ بالکل تیز ہونا چاہیے کہ جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا جو ہے یہ سنت بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کیا کریں، یا کم از کم جو کسائی کر رہا ہے اس کے قریب کھڑے ہوا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے اور اسی کو پسند فرماتے تھے۔ تو لہٰذا جانور کو جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کی گردن اور اس کے سینے کے جو درمیان میں جو جڑ ہے وہاں پہ چھری چلانی ہے، اور ذبح کرنے سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہی آپ جانور کی گردن پر چھری چلائیں گے، اور چھری جو ہے وہ آپ نے اتنی زیادہ نہیں چلانی کہ جانور کی جو گردن ہے وہ جو اس کا باقی جسد ہے وہ گردن سے جدا ہو جائے۔ گردن بالکل نہیں اتارنی، کیونکہ سائنس بھی ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ جب آپ گردن اور اس کے جسم کو بالکل جدا کر دیتے ہیں تو خون بالکل بند ہو جاتا ہے، جانور کا جو جسم ہے وہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور باقی جو خون ہوتا ہے وہ جانور کے جسم کے اندر باقی رہتا ہے جو کہ زہر بن جاتا ہے، تو لہٰذا وہ جو گوشت ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اتنی چھری چلانی ہے کہ صرف آدھی گردن اس کی کٹے، تاکہ جو بہنے والا خون ہے وہ بہہ جائے اور جو اس کا باقی سارا گوشت ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے نہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ گائے اور بھینس کی جو قربانی ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح گائے چارہ کھاتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، اسی طرح بھینس کے معاملات ہیں، بھینس بھی چارہ کھاتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے۔ تو جو لوگ اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ عرب میں اس وقت بھینس نہیں پائی جاتی تھی، تو اس وجہ سے بھینس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ کافی کم ہوا ہے، تو لہٰذا گائے اور بھینس دونوں کی قربانی کرنی جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قربانی کے موقع پر اپنے بچے یا بچی کا جو عقیقہ ہے وہ بھی گائے یا بھینس کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے ان کے حصوں میں، تو لوگ جو ہیں اسے اپنا عقیقہ سمجھ کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ بھیڑ یا بکری کی جو نسل ہے اس سے لگائی ہے،
اور بچے کے لیے 2 جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں گے اور بچی کے لیے 1 جانور ذبح کیا جائے گا، تو لہٰذا قربانی کے اندر ہی عقیقے کو شمار کرنا یہ بات بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ احکام شریعہ کے خلاف ہے۔ قربانی کرنے کے حوالے سے ایک اور بات یہ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ میرے تک تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ لیکن میرے پاس جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ یعنی قربانی کرنے کے حوالے سے آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے قربانی کر لی ہے اب میرا فرض ادا ہو گیا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ اور کتنے خلوص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں اور قربا میں کس طرح گوشت تقسیم کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے تقویٰ کو بہتر کر لیجئے، اپنے اندرونی معاملات کو بہتر کر لیجئے اور آپ کا یہ جو تقویٰ ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ نہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اپنی قربانی کو خالص نیت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ ادا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی قربانی قبول ہو سکے۔ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ قصائی کو اس کی اجرت کے مقابلے میں کھال یا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات جان لیجیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اور باقی جو اس کا گوشت وغیرہ ہے اسے غربا میں تقسیم کرنے کی تلقین فرمائی اور اسے قصائی کو دینے سے منع فرمایا۔ قصائی کی جو اجرت ہے وہ آپ اپنے پاس سے ادا کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے وہ کن لوگوں میں تقسیم کی جائے، تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے یا جو اس کے باقی غربا میں تقسیم کرنے والی چیزیں ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں یہ مصارف بیان کیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان 8 مصارف کے اندر ہی قربانی کی جو کھال ہے اور باقی دینے والی اشیاء ہیں وہ ان مصارف میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کا جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر ہی قربان کیا کرتے تھے۔ اگر تو یہ سہولت آج کل بھی میسر ہے تو بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اگر یہ مناسب نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ اونٹ کو ذبح کیسے کیا جائے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کو کھڑے کھڑے ان کو نہر کیا۔ نہر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اونٹ کی جو بائیں ران ہے، بائیں ٹانگ ہے، اس کو فولڈ کر کے ران کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کو کھڑے کھڑے ہی اس کے سینے اور اس کی گردن کا جو درمیانی حصہ ہے، جو جڑ ہے، وہاں پہ نیزہ نما چیز ہو یا چھری ہو اس کو وہاں پہ کھونپا جائے تاکہ اس کا جو خون ہے وہ نکل جائے اور کھڑے کھڑے ہی اونٹ کو اس طرح نہر کیا جائے گا۔ یہی سنت نبوی کے مطابق طریقہ ہے۔ اور یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے کہ اونٹ کو باندھ کے رسیوں سے لٹا کے اس کی گردن پہ 7 یا 6 چھریاں چلانا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس سے جانور کو زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو نہر کیا اسی طرح اونٹ کو نہر کریں، اونٹ کے منہ کو باندھ لیا جائے اور کھڑے کھڑے ہی اس کو نہر کیا جائے، یہی طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ذبح کرنے کے ایام کون سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کا دن اور ایام تشریق کے جو دن ہیں یہ کھانے پینے اور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ یعنی 10 ذی الحج جو یوم نحر ہے جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے وہ دن، اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 کے جو ایام ہیں ان کے اندر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ کھا کے جانا ہے یا نہیں جانا، تو اس حوالے سے یہ بات جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ نہ کچھ میٹھی چیز جو تھی وہ کھا کے جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف کچھ نہیں کھا کے جایا کرتے تھے بلکہ واپس آ کے کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا یا ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا یہ شیطان کا کام ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان ایام کے اندر آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ قربانی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصے جو ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم قربانی میں گائے میں اور اونٹ میں 7 افراد جو ہیں وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو وہاں پر قربانی کے ایام جو ہیں وہ آ گئے، تو وہاں پر اونٹ میں جو ہے وہ 10 افراد بھی شریک ہوئے۔ تو لہٰذا اونٹ میں 7 یا 10 افراد کا شریک ہونا اور گائے میں 7 افراد کا شریک ہونا یہ جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ قربانی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل تھے وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی بھائی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر سکتا ہے، میرا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں پر آپ مجھ سے ان تمام مسائل کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔
اور کوئی مسئلہ ہے تو اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اپنی قربانیوں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔